الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ قوم سمود یہ جب آپ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام ہجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جہاں پر قوم سمود آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں چند آیات کے اندر اور 3 صورتوں کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سورہ شعراء کے اندر بھی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر اور ایک اور صورت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا وہ قوم سمود کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 9 صورتوں کے اندر، سورہ شمس کے اندر، سورہ قمر کے اندر، سورہ نجم کے اندر، سورہ فصلت کے اندر، سورۃ الحاقہ کے اندر، یعنی 9 صورتوں کے اندر قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام بھی چونکہ قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے، اس لیے کہ سیدنا صالح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جا کر ایک سمود نامی شخص آتا ہے، تو انہی سے ایک قوم آگے چلی جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام بھی قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے۔ یہ قوم سمود کون سی بستی میں رہتی تھی؟ یہ مقام ہجر کے اندر رہا کرتی تھی، اور آج کل جن کو مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں یہ مقام ہجر سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تھا، تو یہ غزوہ تبوک کے راستے میں آتا ہے، تو اس جگہ پر مقام ہجر کے مقام پر یہ آباد تھی بستی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت دی لا الہ الا اللہ کی۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ قوم سمود کون سی ہے۔ یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد الاولیٰ کا تذکرے سے یاد کیا قرآن مقدس میں، عاد اولیٰ کے نام سے، یعنی وہ قوم جن کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام آئے تھے، اور ہود علیہ السلام کی قوم جو ایمان لانے والے تھی وہ تو بچ گئی تھی، اور باقی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد کے اوپر عذاب کون سا آیا تھا کہ 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار ان پر سخت گرم یا سخت ٹھنڈی ہوا چلی تھی، تو قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی سوائے ان لوگوں کے جو سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب سیدنا ہود علیہ السلام کی ذات پر جو ایمان لائے تھے، سیدنا ہود علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہی قوم جو قوم عاد اولیٰ تھا، وہی قوم بعد میں قوم سمود بن گئی۔ کیسے کہ ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ جو ایمان والے لوگ تھے وہ چلے گئے، اور آگے جب نسلیں آئی تو شیطان نے دوبارہ ان کو بت پرستی کے اوپر لگا دیا تھا، تو پھر وہی جو عاد الاولیٰ قوم تھی وہی بعد میں قوم سمود کے نام سے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے بڑی آہ و بقا کرتے ہوئے، بڑی غمخواری کرتے ہوئے اور بڑی درد دل کے ساتھ اپنی قوم کا دعوت دی، چونکہ یہ خود بھی قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے، لیکن قوم سمود کسی طریقے سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بت پرستی کے اندر لگ چکی تھی، اور سیدنا صالح علیہ السلام کو بجائے یہ کہ ان کی بات کو مانتے، کہا کرتے تھے کہ اے صالح علیہ السلام، ہم تو آپ کے اوپر بڑی تمنا لگا کے رکھے ہوئے تھے، ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھی کہ آپ آنے والے وقت میں بہت ترقی کریں گے، ہمارا بڑا خیال رکھیں گے، لیکن یہ کہ آپ ہمیں اب کس راستے پر لگا رہے ہیں۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا، تو کچھ آیات کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، میں پھر دوبارہ عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قوم سمود کے بھائی صالح علیہ السلام، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام، تو یہ قبیلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ علاقے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے بھائی چارہ جو ہے نا وہ اللہ پاک ذکر کرتے ہیں۔
اس اعتبار سے نہیں کہ وہ خاندانی اعتبار سے تھے، ورنہ چونکہ پیغمبر تو اللہ کا نبی ہوتا ہے وقت کا، اور غیر مسلموں کا بھائی تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ علاقائی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی۔ یہ نشانی کیا ہے؟ اس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے کہ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، نہ بڑے دلائل دیے، لیکن قوم جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سب نے مل کے کہا کہ اچھا صالح ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ یعنی قوم نے سارے نے مل کر کہا کہ ہم صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی چیز کا کہیں گے کہ جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو ساری قوم نے کہا کہ اچھا اے صالح علیہ السلام آپ ہمیں صبح و شام دعوت دیتے ہیں، اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو پھر آپ ہمیں کوئی معجزہ یا کوئی نشانی دکھائیں۔ تو سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو تم معجزہ تو مانگ رہے ہو، نشانی تو مانگ رہے ہو، لیکن معجزہ اور نشانی مل جانے کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں نشانی دکھائیں تاکہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کیا کروں میں، تم بتاؤ۔ تو جہاں پر یہ قوم آباد تھی وہاں پر ایک پہاڑ بھی تھا۔ تو سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی قوم کہ اے صالح اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہیں نا، تو یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، اونٹنی پیدا ہو نکلے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو 10 ماہ کی گابن ہو اور نکلتے 7 بچہ بھی جنے۔ اب قوم نے تو بڑی سوچو بچار کر کے کہا نا کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں تاکہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کا جواب نہ دے سکے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ پیغمبر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے تو پھر ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ جی میری قوم کہہ رہی ہے کہ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی 10 ماہ کی گابن ہونی چاہیے، جیسے ہی نکلے تو 7 ہی بچہ بھی پیدا کرے۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ قوم نے کہا کہ نہ تو پہاڑ سے کبھی اونٹنی پیدا ہوئی ہے، اگر بالفرض پیدا ہو بھی جائے تو بچہ کہاں سے جنے گی وہ آگے۔ یعنی ایک نشانی کی بجائے ڈبل نشانی کا مطالبہ کیا سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میری قوم یہ معجزہ مانگ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سب کو لے کر پہاڑ کے قریب چلے جاؤ۔ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام ساری قوم کو لے کر پہاڑ کے قریب جاتے اور فرماتے کہ دیکھو سارے کے سارے پہاڑ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے پہاڑ کے اندر سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو نکالتے، اور وہ پہاڑ کے اندر سے نکلتی ہے اور نکلتے 7 بچہ بھی جن دیتی ہے۔ اب یہ معجزہ دیکھ کر، یہ نشانی دیکھ کر کچھ لوگ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی کثیر تعداد میں لوگ جو تھے وہ منکر کے منکر رہے اور کفر کے اوپر ہی رہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی، اور وہ اللہ کی اونٹنی، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور اللہ کی طرف جب کس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ عام چیزوں سے ہٹ جاتی ہے، اس کا مرتبہ اور مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جتنے ہوتے ہیں ان کو رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول وہ ہوتے انسان ہیں، لیکن چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر انبیاء جیسا بندہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کی نسبت، حرم کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہے، کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو بیت اللہ اس کو کہا جانے لگا، اللہ کا گھر۔ حالانکہ اللہ وہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے تو اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ لہذا کائنات میں جتنے بھی گھر ہوں گے، جتنے بڑی عظمتیں والے ہوں، لیکن بیت اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ بیت اللہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو چکی ہے۔ اب سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے بلکہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو لہذا اسے وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، کبھی بھی برائی کے ساتھ اسے ہاتھ تک بھی نہیں لگانا۔ خیر وہ پہاڑ سے اونٹنی اور بچہ اس کا نیچے اترتا ہے، قوم ساری دیکھتی ہے، لیکن قوم پھر بھی جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی وہ منکر رہی۔ اب وہ قوم کے اندر سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا وجود عام اونٹنیوں سے بڑا تھا، کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم نے معجزہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا ہے، معجزہ مل بھی گیا تمہیں، لیکن اب اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا، اسے برائی کے ساتھ ہاتھ تک بھی نہ لگانا، ورنہ بہت معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا اب کرنا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو عام اونٹنیوں کی طرح تو نہیں ہوگی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے بھی، ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیا کرے گی، ایک دن تمہاری قوم کے سارے جانور پانی پیا کریں گے۔ تو قوم نے کہا جی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا پھر۔ اب وہ اللہ کی اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس دن قوم کے سارے جانور پیاسے رہتے تھے، جب چارے کی باری آتی تو وہ سارا چارہ کھا جاتی اور قوم کے سارے جانور بھوکے رہتے تھے۔ اب قوم نے چند ایک دن دیکھا نا تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے جانور اب بھوکے رہنا شروع ہو گیا، تو کیا کریں؟ اب قوم کے چند لوگوں نے جو مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے برائی کے ساتھ ہاتھ تک بھی نہیں لگانا تم لوگوں نے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب قوم کے چند ایک لوگوں نے کہا کہ یار ہمارے ایک دن جانور بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو کیوں نہ اس اونٹنی کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو منع بھی فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا جی اب قوم نے کہا جی یہ کام کرے گا کون؟ کون بندہ یہ کام کرے گا؟ چونکہ اندر سے وہ ڈرتے بھی تھے، اس لیے کہ وہ اونٹنی اتنی قد آور تھی کہ جب وہ پانی پینے کے لیے آتی تھی ساری بھیڑ بکریاں جانور جتنے سب بھاگ جایا کرتے تھے، اونٹ بھی ان کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، ایسی اونٹنی تھی۔ اب کہا جی اگر قتل کرنا ہے تو کرے گا کون؟ تو کوئی آگے بڑھ نہیں کر رہا۔ تو قوم کے اندر میں سے ایک بدبخت آدمی تھا، اس نے کہا جی کہ یہ میں کام کروں گا۔ اور وہ کام کیسے ہوا؟ ایک عورت تھی وہاں پر، اس کا عشق مشقہ چل رہا تھا کسی آدمی کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ۔ اس عورت کے بھی کچھ جانور تھے جو ایک دن بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھئی تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تم واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو نا تو مجھے ایسا کرو کہ یہ جو اونٹنی ایک دن پانی پیتی ہے میرے سارے جانور بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہو نا، عشق کرتے ہو، تو پھر اس اونٹنی کو جو ہے قتل کر دو۔ لہذا اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے جا کر اس اونٹنی کو جنف آکاروہا، قرآن مقدس میں آتا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور وہ گر پڑتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ قتل کرنے والا اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ شمس کے اندر، اِذِ انبعث اشقاہا، جب اسے قتل کرنے کے لیے اٹھا، اور اٹھنے والا کون تھا؟ اشقاہا، جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، جس نے اپنی معشوق اور عورت کی خاطر اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہی سے وہ مثال چلی تھی کہ عشق اندھا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عشق ہوتا ہے جو دنیا کی خاطر، وہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ جو اللہ رسول کی خاطر محبت اور عشق ہوتی ہے وہ اندھا نہیں ہوتا، وہ تو اور زیادہ بینا ہو جاتا ہے اس سے بندہ۔ لہٰذا اب اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو جب قتل کر دیا نا، اور اس قتل کرنے کے اوپر جب وہ قتل ہو گئی اونٹنی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھو اب اونٹنی تو قتل ہو گئی ہے نا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ موقع نکال کے نا صالح علیہ السلام کو بھی ہم قتل کر دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ ڈرتے تھے
کہ صالح علیہ السلام کوئی اور معجزہ دکھائیں گے تو پھر ہمیں ایمان لانا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قوم سمود کے اندر ویسے تو بہت ہزاروں کے اعتبار سے کافر تھے، لیکن ان کافروں میں 9 بڑے آدمی فسادی تھے. ان 9 آدمی وکانا فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض. اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کہ قوم سمود کے اندر 9 آدمی ایسے تھے جو فساد مچانے والے تھے. ولا یصلحون، وہ اصلاح نہیں چاہتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، انہوں نے قسم کھائی کہ دیکھو اب اونٹنی تو قتل ہو چکی ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، آج رات ہی کو سیدنا صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کریں گے اور انہیں بھی قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے کے بعد ان کے جب برا صاحب پوچھیں گے تو ہم قسمیں کھا کر بتا دیں گے بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی. یعنی یہ جو قتل کرنے والے ہیں یہ پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں. ابھی یہ معاملہ ہوا نہیں تھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے. تو جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو صالح علیہ السلام نے آ کر فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کر دی ہے، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر نفع حاصل کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، صرف 3 دن کا اب تمہارے پاس وقت ہے. ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے. یعنی 3 دن کے بعد کیا تم ہو جاؤ گے، تم غرق اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. لہذا جب ایک دن گزرا نا، پہلا دن جب گزرتا ہے تو پہلے دن کیا ہوتا ہے کہ ان سب قوم سمود کے ایمان والوں کے علاوہ جتنے کافر تھے ان سب کے چہرے جو ہے وہ زرد پڑنا شروع ہو گئے، زرد ہو گئے سب کے چہرے. جب دوسرا دن ہوا تو سب کے چہرے سرخ ہونا شروع ہو گئے، اور جب تیسرا دن آیا ان کے اوپر تو سب کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے. اب وہ سمجھ چکے تھے کہ صالح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا تو وہ عذاب آنا ہی آنا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب سزا چونکہ شروع ہو چکی تھی، اب ان کا ایمان بھی قابل قبول نہیں تھا. 3 دن کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا نجینا صالحا، جب 3 دن گزر گئے تو پھر ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ، اور جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تو ان کو تو ہم نے نجات دے دی. باقی جتنے بھی کافر تھے ہم سب نے ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. کیسے عذاب آئے ان پر؟ پہلی صورت و عذاب کی یہ تھی کہ پہلے دن ان کی رنگت کیا ہو گئی، زرد پڑ گئی سب کی. دوسرے دن عذاب کی صورت یہ تھی کہ سب کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، اور تیسرے دن عذاب کی صورت یہ بن گئی کہ تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے. اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورتیں شروع ہو چکی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیسا دیا، ان کے زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ چیخ مارے، آسمان سے گرج کی آواز آئی جس سے ان کے کلیجے زمین پر باہر نکل کر پڑے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب قوم سمود نے صبح کی نا تو یہ سارے کے سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے گھروں کے اندر. لہذا اللہ تعالیٰ سے من چاہی معجزہ مانگنے کے باوجود جب انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا صالح علیہ السلام پر، تو 3 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تھا. اسی کا تذکرہ آ رہا ہے قرآن مقدس میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو قوم سے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ گئی، اور وہ کیا تھی، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی آ گیا تمہارے پاس بطور نشانی کے اور معجزہ کے. فَذَرُوهَا، اب اسے چھوڑ دو، آ گئی اللہ کی اونٹنی. تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اب یہ کھاتی رہے گی اللہ کی زمین سے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور کبھی بھی اسے برائی کے ساتھ چھونا نہیں. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر کسی نے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی لگایا تو دردناک عذاب آ جائے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کی جگہ تمہیں عطا کر دی ہے. اس لیے کہ میں نے کہا کہ قوم عاد سے جو بچے کچے لوگ
ایمان کی حالت میں آئے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ نسلیں گزری تو آگے پھر وہی قوم ہود جو ہے وہ قوم سمود کے اندر منتقل ہو گئی، اور پھر وہ شرک کے اوپر چل پڑی۔ تو اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے قوم عاد کے بعد زمین کی تمہیں جگہ عطا کر دی، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم یہاں پر مقام ہجر پر چکے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں کی نرم زمین کے اوپر بھی محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کے اندر گھروں کو بھی تراشتے ہو۔ میں نے کہا تھا کہ قوم عاد کی ایک خوبی یہ تھی دنیاوی اعتبار سے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر بھی گھروں کو تراش کر محل بنایا کرتے تھے۔ تو قوم عاد ہی کی چونکہ آگے چل کر نسل جو ہے وہ قوم سمود میں منتقل ہوئی ہے، تو قوم سمود بھی پھر اس کے اندر بطور وراثت کے ان کو یہ چیز ملی تھی، اور پھر وہ بھی پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ نے فرمایا کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچانے والے مت ہو جانا۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے وہ کہنے لگے ان سے جو ان پر ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّي، کیا تم جانتے ہو کہ یہ واقعتاً حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہے رب کی طرف سے؟ تو ایمان والوں نے کیا کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، بے شک ہم تو جس چیز کے ساتھ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہم ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، تو کہا ان لوگوں نے جو تکبر کرنے والے تھے بے شک ہم تو جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم انکار کریں گے، یعنی ہم ان کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانیں گے۔ فعقروا الناقۃ، اب ان بدبختوں نے کیا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وَقَالُوا يَا صالح، اور جب اونٹنی کو قتل کر دیا اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، آپ اگر واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو لے آئیں پھر جو عذاب آپ لا سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فاخذتہم الرجفۃ، پھر پکڑ لیا ان کو چیخ نے، فرشتے نے چیخ ماری اور آسمان کے بادلوں سے بھی چیخ آئی، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو سارے کے سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ فتولا عنہم، تو یہاں پر پھر اللہ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے کیا کیا، فتولا عنہم، پھر ان سے رخ پھیرتے ہوئے کیا فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً میں نے تو تمہارے سامنے اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم میری خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ کس وقت کہا صالح علیہ السلام نے، جب ان کی قوم ان کے سامنے مر رہی تھی، اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، مردہ پڑے ہوئے تھے، تو صالح علیہ السلام نے ان سے کلام کیا۔ جیسے آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب مشرکین مکہ کے سردار جب سارے قتل ہو گئے تو حضور نے فرمایا ان کو اٹھاؤ اور کنویں کے اندر پھینک دو، اور کنویں میں پھینکنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سارے مردوں سے خطاب کیا، اور حضور نے فرمایا کہ بتاؤ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، آج دیکھو تم کہتے تھے کہ ہم کبھی جیت نہیں سکتے، آج اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرما دی، آج تم مردار بن کر ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے بہت لمبا خطبہ دیا، تو سیدنا عمر بن خطاب آتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے مردوں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں ماجساد لیس فیہا ارواح، جن کے اندر روحیں تک بھی موجود نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، آج میری بات یہ مردے تم زندوں سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے بھی پھر اپنی قوم جو مر رہی تھی، مرے پڑے تھے، ان سے خطاب کر رہے تھے، لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم، میں نے تمہارے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، میں نے بڑی تمہاری خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، اور ساری کی ساری قوم سوائے ان لوگوں کے جو حضرت
صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے علاوہ ساری قوم جو تھی ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور پھر سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر مقام ہجر سے منتقل ہو جاتے ہیں اور فلسطین کے اندر جا کر آباد ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر بھی ان کا انتقال بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کہ جس غزوے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر بندے کے لیے جانا ضروری ہے جہاد کے اندر، تو 30,000 کا لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ سے نکلتا ہے اور تبوک کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں ان بستیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے، یعنی قوم سمود کی بستیوں سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکتی ہے تیز نکلو، اور صحابہ کرام نے قوم سمود مقام ہجر سے انہوں نے پانی وغیرہ بھرا تھا اور آٹا گوندا تھا اور پانی بھرا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس مقام سے، اس وادی سے جس بندے نے بھی پانی بھرا ہے وہ پانی بھی گرا دے، جس نے آٹا گوندا ہے وہ آٹا بھی گرا دے، جس نے کھانا بنایا وہ کھانا بھی گرا دے، اس لیے کہ یہ وہ بستیاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے قوم سمود پر عذاب آیا تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا حکم دوبارہ نہ آ جائے، تو یہاں سے جتنی جلدی ہو سکتی ہے نکلو۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے چہرے پر کپڑا بھی اوڑھ لیا تھا کہ یہاں کی ہوا بھی میں نہیں لینا پسند کرتا، تو صحابہ کرام نے اپنا آٹا بھی پھینک دیا، کھانا بھی پھینک دیا، پانی بھی گرا دیا، کون سی جگہ؟ جہاں پر قوم سمود حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جہاں پر عذاب آیا تھا، اس جگہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پینا بھی پسند نہیں فرمایا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو ان بستیوں سے کبھی گزرنا نہیں، اور آپ نے فرمایا اگر گزرنا بھی ہو ان بستیوں سے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر روتے ہوئے گزرنا ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ ہے سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا جو معاملہ ہے۔ بعض کتابوں میں غالباً حیات الحیوان کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 8 جانور جو ہے وہ قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک جانور وہ اللہ تعالیٰ کی ناقت اللہ، جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے نکالی تھی اور جس کو ناقت اللہ کہا جاتا تھا، وہ اونٹنی بھی جی جنت کے اندر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں انبیاء کرام کی محبت پیدا فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔